للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یوں ہی ہے، اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن عاقب، اور جو سزا دے گا۔ اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے یا طبعی موت وہ مرے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر زیادتی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو مسلمانوں پر کسی قسم کی بھی زیادتی کرے گا تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتنی ہی تکلیف سامنے والے کو دے۔ اور اس ویسے بھی قاعدہ اور قلیہ یہ ہے کہ اگر ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کو اتنی ہی سزا دی جائے کہ جتنا اس نے ظلم کیا۔ ظلم سے بڑھ کر اگر اس کو سزا دی جائے گی تو یہ پھر ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ تو جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی اعضاء تلف کیا تو اس کو آپ اس کے 2 اعضاء تلف کر دیں یا کچھ زیادہ سزا دیں، یعنی اس کی مثل اس کو سزا دی جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان فرمائے گا کہ جس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دوبارہ منادی پھر یہی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جس کا ذمہ کرم اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، تو منادی کہے گا کہ ان لوگوں کا جو خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، جن جو لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں لوگ، ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا، خواہ آپ کو کیسی ہی تکلیف دی گئی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا انتقام لیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے ہے اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، ہر معاملہ اللہ رب العالمین کی چاہت سے ہوتا ہے۔ تو اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے اور کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی رات بڑے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ذات کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یہ فقط اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اشارتاً فرمایا کہ جیسے کبھی دن بڑھے کبھی راتیں بڑھی، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فتح اور نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو
ہمیشہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے اقوال، اپنے اعمال اور اپنے افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ، فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح، نصرت سے ہمکنار کرے گا، جبکہ مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے ہوں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض محضرۃ ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی رات اور دن کو کم اور زیادہ کرنے کا بیان فرمایا گیا، اور اب اللہ رب العالمین نے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید دلائل ذکر فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو گئی، کہ زمین ہری بری ہو گئی، زمین کے اندر سبزہ اگ آیا۔ تو بے شک اللہ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے سب کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر انسان جتنی بھی اشیاء کے مالک ہیں یہ عارضی ہیں، جب تک انسانوں کی سانس چلتی ہے، زندگی ہے، انسان اس کے مالک ہیں عارضی طور پر، اور جو ہی سانس ختم ہوئی تو ان کی ملک سے تمام ان کا مال و متاع نکل جاتا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے؟ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے۔ آیت کی اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے اللہ رب العالمین نے انسان کے قابو میں کر دیا، تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اونٹ، ان کو بچے لگام سے پکڑ کر ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، ان کی لگام کو، ان کی رسی کو پکڑ کر بچے ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا۔ انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑتا ہے، لوہے کو موم کر دیتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ تمام کا تمام میں نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس تمام کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف انسان ہے، کہ تاکہ انسان ان سے استفادہ حاصل کریں، انسان ان سے نفع حاصل کریں،
اور پھر اللہ نے مقصد انسانیت بھی بیان فرما دیا کہ ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں دوسرے احسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لیے ہوا اور پانی دونوں کو مسخر کر دیا، کہ پانی کے اوپر انسان ٹنوں کے حساب سے مال لاد کر کشتی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ انسان کا اس کے اندر کچھ اختیار نہیں ہے کہ انسان بس اوقات جب اللہ کی مرضی اور منشا نہیں ہوتی تو انسان بڑی بڑی کشتیوں کو مستغرق کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی چاہت اور اس کی منشا سے ہوتا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ یہاں تیسرے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے ہیں، کہ ہم آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی ستون نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی آسمان کے نیچے ستون پلر نظر نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو روکا ہوا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی سی بلڈنگ بناتے ہیں، اس کے نیچے جب اس کے سہارے کے لیے ستون کھڑے نہ کریں تو وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان جہاں تک ایک انسان کی نظر پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں اطراف کے اندر کہیں بھی ہمیں ستون نظر نہیں آتا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے روکا ہوا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہوگی کہ یہ آسمان پر ستارے، سورج اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، بالکل یکساں ہو جائے گی، اور یہ آسمان سے ستارے گر پڑیں گے جب یہ اللہ رب العالمین چاہے گا۔ تو ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے نصیحت، عبرت اور اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر انسان کے لیے ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تاکہ اللہ کے ان قدرتوں، نشانیوں کے اندر غور و تفکر کیا جائے اور اس کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اندر غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔